الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الباب صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محبت کے ساتھ درود شریف پیش کریں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ جگر گوشہ مفتی اعظم پاکستان، زینت مسند صدارت، پابان آداب شریعت، دانائے رموز طریقت، حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر محمد عبداللہ جیلانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاذ العلماء فاضل جلیل آبرو علم و دانش، حضرت قبلہ علامہ صاحبزادہ پیر مفتی عبد الرحمن قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، قرۃ عیون الصلحاء عاشق خیر الورا حضرت صاحبزادہ پیر اکرام اللہ عارف صاحب دامت برکاتہم، انتہائی قابل احترام علماء کرام، مہمانان ذی وقار، پیر طریقت رہبر شریعت پیر محمد ذوالفقار نقشبندی صاحب زیدہ مجدہ، حضرت قبلہ پیر علامہ مولانا محمد ممتاز نقشبندی صاحب زیدہ مجدہ، دیگر انتہائی قابل احترام علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اس وقت میں اور آپ ایک ایسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں جس پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ آج اس ادارے میں 11 خوش نصیبوں کے سروں پہ دستار فضیلت سجائی گئی۔ یہ عام دستار نہیں بلکہ دستار فضیلت ہے۔ آخر ان خوش نصیبوں کو کوئی فضیلت حاصل ہوئی ہے کہ انہیں فضیلت والی دستار باندھی گئی ہے۔ اس کپڑے کی بازاری قیمت نہ دیکھیں کہ بازار سے کتنے پیسوں میں یہ کپڑا مل جاتا ہے جو ان بچوں کے سروں پہ رکھا گیا ہے، بلکہ اس کی فضیلت کو دیکھیں، اس کی نسبت کو دیکھیں کہ آج کس نسبت سے ان کے سروں پہ یہ دستار باندھی گئی ہے۔ مسند امام احمد میں حدیث پاک ہے، جس شخص نے ساری زندگی میں ایک آیت بھی شوق سے سنی ہے اس کی قبر میں روشنی ہوگی۔ جب نور پھیلے گا تو وہ فرشتوں سے پوچھے گا یہ نور کہاں سے آ رہا ہے؟ فرشتے کہیں گے فلاں محفل میں تو نے قرآن کی ایک آیت سنی تھی، اللہ نے تیری قبر کو روشن کر دیا ہے۔ جب قرآن پاک سننا رحمت حاصل کرنے کا باعث ہے، لعلکم ترحمون، جب قرآن پاک سننا یہ رحمتیں حاصل کرنے کا باعث ہے تو قرآن پڑھنے سے کتنی رحمتیں حاصل ہوتی ہوں گی۔ اور الحمد سے والناس تک پورا قرآن اپنے باطن میں، اپنے سینے میں محفوظ کرنے سے کتنی برکتیں حاصل ہوں گی۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا، الحمد سے والناس تک
پورا قرآن پاک اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ میں ان حفاظ کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، بالخصوص فاضل ذیشان حضرت علامہ مولانا پیر ابرار حسین صاحب نقشبندی قادری، انہیں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور ان بچوں کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وہ بڑے خوش نصیب ہیں جن کی اولاد نے قرآن حفظ کیا ہے، اور اس ادارے سے محبت کرنے والوں کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ میں اس ادارے کے افتتاح کے موقع پر بھی یہاں حاضر ہوا تھا۔ جب کوئی درخت لگایا جائے تو امید ہوتی ہے، بیج ڈالا گیا ہے، تنا نکلے گا، شاخیں آئیں گی، پھر لوگ اس کے سائے سے فائدہ حاصل کریں گے، پھل حاصل کریں گے، اور جب اس بیج سے تنا نکل آئے، شاخیں نکل آئیں، سایہ بن جائے، پھل دینے لگے، تو دل خوش ہوتا ہے درخت لگانے والوں کا کہ آج ان کی محنت توڑ چڑھ گئی۔ میں حضرت علامہ صاحبزادہ پیر ابرار حسین صاحب اور ان کے تمام رفقاء کو بارے دیگر مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اس دینی ادارے کی بنیاد رکھی، اور آج گجرات شہر قرب و جوار کے لوگ اس ادارے سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ جب بھی آپ کسی دینی ادارے میں جائیں تو صرف سر کی آنکھوں سے نہ دیکھیں جگہ کتنی ہے، عمارت کیسی بنی ہوئی ہے، بلکہ دل کی آنکھوں سے اور ایمان کی نظر سے دیکھیں کہ یہاں دولت کون سی بانٹی جا رہی ہے، یہاں خزانہ کون سا تقسیم ہو رہا ہے۔ خوشا مسجد و مدرسہ و خانقاہ کہ دروے بوت کی لو کال محمد۔ اس مدرسے کا جو شجرہ ہے وہ صفہ کے مدرسے سے ملتا ہے۔ وہ چبوترا جس پہ تشریف فرما ہو کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو قرآن پڑھاتے تھے، اس مدرسے کا شجرہ اس مدرسے سے ملتا ہے۔ قرآن پڑھانا، قرآن سکھانا، یہ اللہ کے نبی کا عمل ہے، آپ کی سنت مبارکہ ہے۔ اس لیے جب بھی ہم مسجد میں آتے ہیں، مدرسے میں آتے ہیں یا خانقاہ پہ، یہ تین ادارے ہمارا تعلق حضور کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ کتنے ادارے؟ اور ان تینوں میں بھی جو مدرسہ ہے وہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ مسجد کی ضرورت ہے امام، مسجد کی ضرورت ہے خطیب۔ یہ خطیب اور امام تیار کہاں ہوتے ہیں؟ جی مدرسے میں تیار ہوتے ہیں۔ رمضان شریف آ رہا ہے، پوری دنیا میں قرآن پاک مسجدوں میں سنایا جاتا ہے۔ یہ پوری دنیا میں حفاظ جو نماز تراویح میں قرآن سناتے ہیں، یہ ہمیں کالجوں نے تیار کر کے دیے ہیں، یونیورسٹیوں نے تیار کر کے دیے ہیں۔ عالم اسلام کی اتنی بڑی ضرورت مسجدوں کی آباد کاری ادارے کے ذریعے ہو رہی ہے، وہ ان مدارس کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ اگر سکولوں میں حفظ کرایا بھی جاتا ہے تو وہ حافظ مصلی کوئی نہیں سناتے۔ کالجوں یونیورسٹیوں میں جو تیار ہو رہے ہیں وہ رمضان میں تراویح میں مصلی کوئی نہیں سناتے۔ عالم اسلام کی یہ ضرورت کہ مساجد میں ائمہ، خطبا اور ماہ رمضان میں حفاظ، یہ ضرورت پوری ہو رہی ہے تو ان مدارس سے ہی پوری ہو رہی ہے۔ وقت نہیں کہ میں تفصیل میں جاؤں، بس ایک جملہ ذہن نشین فرما لیں، مستقبل میں ہمیں اسلام کی ضرورت ہے تو ہمیں ان مدارس کی ضرورت ہے۔ چند لوگوں نے تائید کی ہے، باقیوں کا کیا خیال ہے؟ جو ضرورت یہ مدارس پوری کر رہے ہیں وہ کالجوں یونیورسٹیوں سے پوری ہوتی ہے؟ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، مستقبل میں ہمیں اسلام کی ضرورت اپنی نسلوں کے لیے، ان کا ایمان محفوظ رکھنے کے لیے، تو ہمیں ان مدارس کی ضرورت ہے۔ اس دور کے اندر جب عالم کفر
پورا زور لگا رہا ہے معاشرے کو بدلنے کے لیے. جو معاشرہ ہمارے اسلاف میں تیار کر کے دے گئے تھے، جو معاشرہ ہمارے بزرگ ہمیں تیار کر کے دے گئے تھے، آج اسے توڑ پھوڑ کے ایک نیا معاشرہ بنایا جا رہا ہے. اس وقت اگر کوئی میدان میں کھڑا ہے اور عالم کفر کا جواب دے کے اسلامی معاشرے کو بچا رہا ہے تو وہ ادارہ یہ مدرسہ ہی ہے. یہ مدارس وہ صالح فکر والے علماء تیار کر رہے ہیں. ان مدارس سے ہی وہ علماء تیار ہو رہے ہیں جو نئی نسل کو بتا رہے ہیں ایمان کیا ہے، قرآن کیا ہے، محبت رسول کیا ہے، آخرت کیا ہے، ہمیں کن چیزوں کو اختیار کرنا ہے، کن سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ہماری یہ ایمانی اور اخروی ضرورت پوری کر رہے ہیں تو یہ مدارس ہی پوری کر رہے ہیں. اس لیے میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، صرف سر کی آنکھوں سے نہ دیکھیں جگہ کتنی ہے، کمرے کتنے بنے ہوئے ہیں، ایمان کی نظر سے دیکھیں. ان مدارس کا وجود ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. عام لوگ جہاں بیٹھتے ہیں نا، برادری کی باتیں، فلاں ناراض ہو گیا ہے، فلاں راضی ہو گیا، وہ شادی آ رہی ہے، راضی ہو جاؤ، چلیں فلاں کو راضی کرائیں. بزنس مین بیٹھتے ہیں، کاروباری باتیں، ٹیکس لگ گئے، فلاں مسئلہ کھڑا ہو گیا. سیاستدان بیٹھتے ہیں، سیاسی باتیں. پر یہ علماء اور مشائخ جہاں بیٹھتے ہیں نا، یہ گفتگو کرتے ہیں کون سے فتنے ہیں جو سر اٹھا رہے ہیں، حضور کی بھولی بھالی امت کو کس طرح ان فتنوں سے اور ایمان کے ڈاکوؤں سے بچانا ہے. اب ذرا دیانتداری سے مجھے بتائیں، جو ہمارے ایمان کی فکر کرتے ہیں، یہ علماء جہاں بھی بیٹھتے ہیں نا، یہی گفتگو ہوتی ہے فلاں فتنہ اٹھا ہے، کس طرح اس کو قابو کرنا ہے، قرآن اور حدیث سے کس طرح اس کا جواب دینا ہے، لوگوں کو کس طرح حضور کی محبت اور ایمان کی طرف لانا ہے. جو ہمارے ایمان کی فکر کرتے ہیں اور ہماری آخرت کی فکر کرتے ہیں، وہ ہماری محبتوں کے لائق ہیں یا نہیں؟ وہ ہماری محبتوں کے حقدار ہیں یا نہیں؟ بعض لوگوں کو خود اپنی آخرت کی اتنی فکر نہیں جتنی ان بزرگوں کو ہے، جو رات کے آخری حصے میں اٹھ کے امت کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. ایسے لوگ ہر دور میں موجود رہے ہیں اور اس دور میں بھی موجود ہیں. اس لیے ان مدارس کی قدر کریں، ان مدارس سے محبت کریں، خود ان مدارس میں آئیں، مساجد میں آئیں، خانقاہوں میں آئیں، تعلق رکھیں اور اپنی اولادوں کو بھی ان مراکز خیر میں لے کے آئیں. یہ ادارے وہ ہیں جو ہمیں مادیت سے نکال کر، غفلت سے نکال کر ہمارے دل کا رخ اللہ اور اس کے رسول کی طرف کر دیتے ہیں. یہ 11 پگڑیاں جن گھروں میں جائیں گی نا، ان گھروں میں برکت جائے گی. ہاں سے میں نے گفتگو شروع کی تھی، یہ دستار فضیلت ہے. کون سی دستار ہے؟ تو جس گھر میں دستار فضیلت جائے گی، کیا خیال ہے اس گھر میں برکت نہیں ہوگی؟ میں بازار سے کپڑا لے کے اپنے ہاتھوں سے اپنے سر پہ باندھ لوں، اس چادر کی، اس کپڑے کی وہ قیمت نہیں ہوگی اگر میرے استاد میرے سر پہ پگڑی باندھیں. ایک ہے خود اپنے ہاتھوں سے سر پہ پگڑی باندھنا، ایک ہے کسی بڑے سے بندوانا. آج ان بچوں نے خود سر پہ دستار باندھی ہے یا علماء اور مشائخ نے باندھی ہے؟ جی میں موجود نہیں تھا نا، اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں. خود ان بچوں نے سر پہ باندھ لی تھی یا خودوں نے باندھی ہے؟ خود اپنے سر پہ پگڑی باندھنا اور ہے، بڑوں سے بندوانا اور ہے. انہوں نے ان کے سر پہ پگڑی باندھ دی ہے تو آخر انہیں کسی فضیلت کے لائق سمجھا ہے تو باندھ دی ہے. استادوں نے انہیں کھڑا کیا ہے ان کے سر پہ پگڑی باندھ دیں تو استادوں نے پگڑی کے لائق انہیں سمجھا ہے کہ انہوں نے قرآن حفظ کیا ہے. اب میں ان حفاظ کی خدمت میں بھی عرض کروں گا، اپنے استادوں کی لاج رکھنا. یہ سفید چادریں باندھی گئی ہیں، انہیں بے داغ رکھنا. میں کئی ایسے علماء کو جانتا ہوں جن کے سروں پہ
محدث اعظم فیصل آباد حضرت علامہ شیخ الحدیث سردار مصائب لائل پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دستار باندھی، ساری زندگی انہوں نے اس کپڑے کو سنبھال کے رکھا. جب وصال کا وقت آیا، بیمار ہوئے، اولاد کو وہ کپڑا نکال کے دیا، میرے کفن کی چادروں میں اس چادر کو شامل کر. یہ استادوں نے میرے سر پہ باندھی تھی، میں نے ساری عمر اس کو سنبھال کے رکھا ہے اس وقت کے لیے کہ میرے کفن کی چادروں میں یہ کپڑا شامل کر لیں. اندھے کے سامنے مختلف رنگوں کے پھول رکھ دیں اور اندھے سے کہیں بتاؤ کون سا رنگ زیادہ سونا ہے، اندھا کہے گا میرے لیے سارے رنگ برابر ہی ہیں. رنگوں میں فرق کرنا یہ کس کا کام ہے؟ آنکھ والوں کا، یہ نظر والوں کا. اندھوں کے نزدیک سارے کپڑے برابر ہی ہیں، یہ تو نظر والے جانتے ہیں نا آج کون سی دستار ان بچوں کے سر پہ رکھی گئی. حدیث پاک ہے قیامت کے دن حافظ قرآن کو 10 گناہگاروں کی شفاعت کا حق دیا جائے گا. دور حاضر کی ضرورت کے مطابق ترجمہ کر رہا ہوں، شاید آپ کو پہلے سمجھ نہیں آئی، دوبارہ سنا رہا ہوں. قیامت کے دن ایک حافظ کو جنت کے 10 ویزے دیے جائیں گے. اب بھی بعض دوستوں کو سمجھ آئی ہے، بعض کو نہیں آئی، مزید آسان کر کے بیان کر رہا ہوں. اگر حکومت پاکستان اعلان کرے کہ جس نے قرآن حفظ کیا اس کو ہم امریکہ کے 10 ویزے دیں گے، امریکہ کے 10 ویزے حافظ کو ملیں گے، تو کیا خیال ہے جس کے 2 بیٹے ہیں دونوں کو حافظ نہ بناتا؟ 20 ویزے مل جائیں گے امریکہ کے. پھر تو اس مسجد مدرسے میں جگہ ہی نہ ملتی، اتنا داخلہ ہوتا. بھی ایک حافظ کو امریکہ کے 10 ویزے دے رہی ہے حکومت، 5 بچے ہیں، 5 کو حافظ بناؤ، 50 ویزے مل جائیں گے، پوری برادری لے جائیں گے ہم. پر اگر حافظ کو امریکہ کے ویزے ملتے تو ہر دنیا دار آ جاتا یہاں. اللہ کے رسول نے فرمایا حافظ جنت کے 10 ویزے ملیں گے. اب وہی آئیں گے جو ایمان والے ہیں، وہی آئیں گے جو فکر آخرت رکھتے ہیں، وہی آئیں گے جو امریکہ سے زیادہ جنت کو اہمیت دیتے ہیں. اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ حافظ قرآن کی تعظیم من جملہ تعظیم خداوندی ہے، کہ اس نے قرآن حفظ کیا، آپ محبت کر رہے ہیں حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے. قرآن کس کا کلام ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے. اب حافظ کی جو عزت ہو رہی ہے وہ اللہ کے کلام کی وجہ سے ہو رہی ہے، تو گویا اللہ کی وجہ سے ہی اس کو ہم عزت دے رہے ہیں. تو حدیث پاک ہے کہ حافظ قرآن کی تعظیم کرنا من جملہ تعظیم خداوندی. میں نے خطبہ کے دوران سورہ صاد آیت نمبر 29 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس اللہ کریم نے قرآن پاک کا تعارف کروایا ہے اور نزول کا مقصد بیان کیا ہے. کتاب انزلناہ الیک مبارک، فرمایا وہ کتاب جسے ہم نے نازل کیا ہے آپ کی طرف، بڑی برکتوں والی کتاب ہے. کتاب یہ مصدر ہے لیکن مفعول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، مکتوب کے معنی میں. کتاب کا معنی ہے لکھنا، لیکن یہ لکھی ہوئی چیز کے لیے بولا جاتا ہے یہ لفظ. تو مصدر مفعول کے معنی میں آ رہا ہے. اور ویسے جو کتابت ہوتی ہے، کتابت کا معنی ہوتا ہے جوڑنا. حرف آپس میں جوڑے گئے تو لفظ بنا، لفظ جوڑے تو جملہ بنا، جملے جوڑے تو مضمون بنا. تو کتابت کا لفظی معنی ہے جوڑنا، کتاب کا معنی لفظی معنی جوڑنا ہے. حرف جوڑے گئے تو لفظ بنے، لفظ جوڑے تو جملہ بنا. قرآن پاک لکھا ہوا تو نازل نہیں ہوا، قرآن پاک تو پڑھ کے سنایا گیا، جبریل لے کے آئے. پھر اس کے لیے کتاب کا لفظ کیوں آیا جو کہ لکھی ہوئی چیز کے لیے بولا جاتا ہے؟ یہ لفظ کیوں آیا؟ لوح محفوظ پہ قرآن لکھا ہوا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند مرتبہ کتاب.
یہاں جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں کتاب نکرہ ہے، لیکن آگے جو فعل آیا ہے نا، اس نے اس کتاب کا تعارف کروایا ہے کہ کون سی کتاب کی بات ہو رہی ہے. یہ کسی عام کتاب کی بات نہیں ہو رہی. انزلناہ، وہ کتاب جسے ہم نے نازل کیا ہے. اور کون ہے؟ ہم تمہارے خالق ہیں، ہم تمہارے مالک ہیں، ہم تمہیں دنیا میں بھیجنے والے ہیں، ہم تمہاری تقدیریں لکھنے والے ہیں، اور دنیا کے بازار سے گزر کے واپس ہمارے پاس ہی آنا ہے. انزلنا کے اندر ایک جلال ہے، ایک روب ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر جمع کے صیغے کے ساتھ کیا ہے، حالانکہ ذات واحد ہے. امام فخری رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ واحد ذات اپنے لیے جمع کا صیغہ بولے تو اس سے مراد ہے معظم بنفسہ ہی. مجھے دیکھو اور میری عظمتوں کو دیکھو، میری بڑائیوں کو دیکھو. اللہ کی ذات واحد ہے، صفات بے شمار ہے. اللہ تعالیٰ جب قرآن پاک کا بیان کرتا ہے، قرآن کے نزول کا ذکر کرتا ہے یا حفاظت کا، تو جلال کے انداز میں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. 4 دفعہ کہا ہم ہیں، ہم نے کتاب کو نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے. کتنی دفعہ کہا ہم؟ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم ہیں، ہم نے ذکر کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو اللہ کریم نے 4 دفعہ اپنا ذکر کیوں فرمایا؟ مفسرین فرماتے ہیں اللہ کریم نے قرآن کی عظمتیں بیان کرنے کے لیے اپنی ذات کی طرف توجہ دی ہے کہ قرآن ہمارا کلام ہے. ہماری عظمتوں کو دیکھو، ہماری زندگی کا نظام ہمارے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ کی عظمت حدیث قدسی ہے. اللہ کریم نے فرمایا محبوب آپ کا امتی جتنا بھی بڑا گناہگار ہو، اگر مجھے عظیم مانتا ہے تو مجھے قسم ہے اپنی عظمت و جلال کی، میں اسے دوزخ میں نہیں جلاؤں گا. نماز پڑھتے ہیں تو رکوع میں کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم. اور سجدے میں سبحان ربی ال، بار بار یہ عظیم اور اعلیٰ، اور بار بار اللہ اکبر، تاکہ دل پہ نقش ہو جائے یہ بات، اللہ بڑی عظمتوں والا ہے. قرآن پاک کے تعارف میں پہلی بات یہ، قرآن مخلوق کا کلام نہیں، یہ خالق کلام ہے. اور انزلنا کا لفظ بتاتا ہے قرآن اس دنیا کی چیز نہیں، قرآن کو یہاں اتارا گیا ہے. کتنی آیات ان میں اتارنے کا ذکر ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کتاب کو شب قدر میں اتارا. تو اتارنے کا لفظ بتا رہا ہے کہ قرآن اس دنیا کی چیز، قرآن اس دنیا کی چیز نہیں. حدیث پاک جامع ترمذی میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لن ترجو الی اللہ بافضل مما خرج منہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. قیامت کے دن لوگ اپنی بندگی کے تحفے رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے. یا اللہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی، یا اللہ میں نے اتنے حج کیے، یا اللہ میں نے اتنے سال نفلی روزے رکھے. لوگ اپنی بندگی کے تحفے پیش کریں گے رب کی بارگاہ میں. میرے آقا کریم فرماتے ہیں سب سے خوبصورت تحفہ اس کا ہوگا جو قرآن لے کے رب کی بارگاہ میں آئے گا. سب سے سونا تحفہ اس کا ہوگا جو قرآن کے رب کی بارگاہ میں آئے گا. قرآن پر ایمان، قرآن کی تلاوت، قرآن کا علم، قرآن کو حفظ کرنا، یہ ساری باتیں اس میں شامل ہیں. لن ترجو الی اللہ بافضل مما خرج منہ. یہ خرج منہ کے الفاظ کی میں تشریح نہیں کر سکتا، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں. صرف اتنا ہی کہوں گا کلام نفسی مخلوق نہیں ہے. قرآن پاک کلام نفسی جو ہے یہ مخلوق، قرآن اس جہان کی چیز نہیں، یہاں اسے اتارا گیا ہے. فرمایا کتاب انزلناہ، وہ کتاب جسے ہم نے اتارا ہے. اور کیوں اتارا ہے؟ جب اس جہان کی چیز نہیں تو اس جہان میں اسے کیوں اتارا گیا ہے؟ حدیث پاک ہے میری حیثیت ایک ڈاکیے کی ہے جو چٹھی لے کے آیا ہے. خط محبوب کا ہو تو بندہ ڈاکیے کو نہیں دیکھتا،
وہ یہ دیکھتا ہے چٹھی میرے محبوب سنا رہا ہے، میں آپ کو حدیثیں سنا رہا ہوں، یہ اللہ کے رسول کے فرامین ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا قرآن سے برکت حاصل کرو۔ دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا قرآن کو اس طرح سمجھو کہ ایک رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور اس کا دوسرا سرا بارگاہ ذوالجلال میں ہے۔ تم قرآن سے جڑو، قرآن تمہیں رب کی بارگاہ میں مقبول و منظور کروا دے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی ہے، اس کے بعد 23 سال جو ظاہری حیات پاک آپ نے بسر فرمائی ہے، اس میں آپ نے قرآن لوگوں تک پہنچانے، قرآن سنانے، قرآن سکھانے اور قرآن کے مطابق معاشرہ بنانے کے لیے محنت کرتے ہوئے 23 سال گزارے ہیں۔ 23 سال قرآن کے لیے محنت کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے گزارے ہیں، قرآن پڑھاتے ہوئے، قرآن سمجھاتے ہوئے اور قرآن کے مطابق معاشرہ بنانے کے لیے حضور نے محنت فرمائی۔ کیا کیا؟ آج ہم قرآن کے لیے محنت کرنے کو تیار نہیں۔ میں بار دیگر حضرت علامہ پیر ابرار حسین صاحب اور ان کے رفقا کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، یہ قرآن کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ ہماری جو ضرورت کی چیز ہے وہ قرآن کے پاس موجود ہے۔ المستدرک میں حدیث پاک ہے اعمروا بہ قلوبکم واعمروا بہ بیوتکم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے آقا کریم نے فرمایا قرآن پڑھ کرو، قرآن تمہارے دل بھی آباد کر دے گا، تمہارے گھر بھی آباد کر دے گا۔ ماشاءاللہ عمران بھائی نے نعرہ لگایا ہے، تو آپ کے جواب سے مجھے یہ پتا چلا ہے کہ شاید آپ ہندوستان میں بیٹھے ہیں، ارد گرد ہندو کھڑے ہیں اور ڈرتے ہوئے آپ اللہ اکبر نہیں کہہ رہے۔ وہ بچی کمال ہے جو ہندوؤں میں کھڑے ہو کے زور سے کہتی رہی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یورپ کا ایک شہر ہے، یورپ کا ایک ملک ہے سوئٹزرلینڈ، بڑا مشہور ملک ہے، خوبصورت ترین ملک ہے، امیر ترین ملک ہے۔ دنیا بھر کے کرپٹ جو حکمران ہیں نا، انہوں نے لوٹی ہوئی دولت سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں ہی رکھی ہوئی ہے۔ میں 2-3 دفعہ سوئٹزرلینڈ گیا ہوں، بڑا پرامن سا ملک ہے، کرائم ریٹ 0 ہے، وہاں عدالتیں خالی پڑی ہوئی ہیں، کچہریوں میں کوئی رش نہیں، جرم ہی بہت تھوڑا ہوتا ہے، وہاں امن بڑا ہے، بینک دولت سے بھرے ہوئے ہیں، دنیا بھر کی دولت سوئٹزرلینڈ میں۔ پر میں حیران ہوا جب مجھے یہ پتا چلا کہ سوئٹزرلینڈ میں سرکاری طور پہ خودکشی کرنے کی اجازت ہے، قانون ہے، آپ خودکشی کرنا چاہتے ہیں ہسپتال جائیں، ڈاکٹر کو کہیں، ڈاکٹر آپ کو انجیکشن لگا دے گا، آپ مر جائیں گے۔ یہ سرکاری طور پہ اجازت ہے، قانون بنا ہوا ہے۔ میرے پاس وہ تصویر موجود ہے جو ایک مشین ان سائنسدانوں نے بنائی ہے خوشی کے لیے، آسان خودکشی، کہ جو خودکشی کرنا چاہے وہ اسپتال جا کے بتائے، ڈاکٹر اس کو مشین میں لٹائے گا، اوپر سے اس کا کور بند کیا جاتا ہے، آسانی سے بندہ مر جاتا ہے۔ میں حیران ہوا، یورپ کا امیر ترین ملک، یہاں لوگ کیوں خودکشیاں کرتے ہیں؟ یہاں کیوں ایسی مشینیں ایجاد کی گئیں کہ آسان خودکشی؟ مجھے پتا چلا دولت سے چیزیں خریدی جا سکتی ہیں، سکون نہیں خریدا جا سکتا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر دولت سے سکون خریدا جا سکتا، امریکہ میں، برطانیہ میں، یورپ میں لوگ خودکشیاں نہ کرتے۔ ان کے پاس بڑی دولت ہے پھر بھی خودکشیاں کر رہے ہیں۔ دولت سے چیزیں خریدی جا سکتی ہیں،
سکون نہیں خریدا جا سکتا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا اومروا بہ قلوبکم وامروا بہ بیوتکم، قرآن پڑھو، قرآن تمہارے دل بھی آباد کر دے گا، قرآن تمہارے گھر بھی آباد کر دے گا۔ ہمیں سکون کی ضرورت ہے، قرآن سکون کی دولت بانٹتا ہے۔ ایک لفظ آپ اکثر سنتے ہوں گے علماء سے، سکینہ، انزل اللہ سکینتہ علیہ، بہت ساری آیات میں یہ سکینہ کا لفظ آیا ہے، فیہ سکینۃ من ربکم۔ سکینہ کسے کہتے ہیں؟ پہلے ایک حدیث پاک سن لے، میرے آقا کریم نے فرمایا اللہ کے بندے اللہ کے گھروں میں کسی گھر میں جمع ہوں اور قرآن سیکھیں سکھائیں تو اس محفل میں بیٹھنے والوں پہ رب سکینہ نازل فرماتا ہے۔ سکینہ کسے کہتے ہیں؟ تین چیزیں ملیں تو سکینہ بنتا ہے، تین چیزوں کے مجموعے کا نام سکینہ ہے۔ پہلی چیز نور، دوسری چیز قوت، تیسری چیز روح۔ جس پہ سکینہ نازل ہوتا ہے اس کا دل بھی روشن ہو جاتا ہے، ذہن بھی روشن ہو جاتا ہے، چونکہ اس کو نور مل رہا ہے۔ جس پہ سکینہ نازل ہوتا ہے اس کو قوت مل جاتی ہے، قدرتی طرف سے اس کو طاقت ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے۔ جس پہ سکینہ نازل ہوتا ہے اس کی تھکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، تر و تازگی محسوس کرتا ہے، وہ ایک نئی زندگی محسوس کرتا ہے۔ تو تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے سکینہ، نور، قوت اور روح۔ میرے آقا کریم نے فرمایا اللہ کے بندے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوں، قرآن سیکھیں سکھائیں، ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے، گویا جو قرآن سے تعلق جوڑتا ہے دل بھی روشن ہو گیا، ذہن بھی روشن ہو گیا، باطن میں ایک طاقت آ گئی، قوت آ گئی، مضبوط ہو گیا، وہ حالات کا مقابلہ کر سکتا ہے اور اس کو ایک نئی زندگی مل جاتی ہے، تھکاوٹ اکتاہٹ دور ہو جاتی ہے۔ کبھی آپ گھبرائے ہوئے ہوں یا غم زدہ ہوں یا اکتاہٹ محسوس کریں، قرآن پڑھیں، اکتاہٹ بھی دور ہو جائے گی، تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی اور گھبراہٹ بھی دور ہو جائے گی، دل ایک خوشی محسوس کرے گا۔ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے قرآن کے پاس وہ موجود ہے۔ یہ حدیث پاک بھی المستدرک میں ہے، ان ھذا القرآن مأدبۃ اللہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے آقا کریم نے فرمایا یہ قرآن ایک دسترخوان ہے جس پہ رب نے نعمتیں رکھ دی ہیں، اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ اس دسترخوان سے نعمتیں اٹھاؤ یا نہ اٹھاؤ۔ کیا خیال ہے گھر میں پانی موجود ہو اور بندہ پیاسا مر جائے، بدبخت ہے یا نہیں؟ آپ میں سے کوئی اتنا امیر ہے کہ روزانہ 1.5 لاکھ روپیہ صدقہ کرے؟ نہیں کر سکتے، بلکہ جو بڑے امیر ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے۔ روزانہ 1.5 لاکھ صدقہ، مہینے کا 45 لاکھ صدقہ۔ ایک اونٹنی آج کل 1.5 لاکھ کی مل رہی ہے۔ مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب صفہ سے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے، ایک آیت سیکھ لے، یہ ایک اونٹنی حاصل کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ 2 آیتیں سیکھ لے، یہ 2 اونٹنیاں حاصل کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ روزانہ 1.5 لاکھ روپیہ صدقہ نہیں کر سکتے، لیکن روزانہ ایک آیت سیکھ لیں، نامہ اعمال میں ایک اونٹنی صدقہ کرنے کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ 2 آیتیں سیکھ لیں، 2 اونٹنیاں صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ کتاب انزلناہ، قرآن مخلوق کا کلام نہیں، یہ خالق کا کلام ہے۔ جب خالق کا کلام ہے تو پھر عام کلاموں کی طرح یہ نہیں ہے، یہ بڑی شان والا کلام ہے۔ اب احکم الحاکمین کا کلام ہے تو بے مثال شان والا ہے۔ اگر آج کوئی آپ سے گفتگو سمیٹ رہا ہوں، ورنہ بہت ساری حدیثیں ہیں قرآن پاک کی برکتوں کے حوالے سے، کتاب انزلناہ الیک مبارک، اگر آج کوئی آپ سے سوال کرے، چونکہ نیٹ کا دور ہے، کوئی غیر مسلم آپ سے پوچھ بیٹھے وٹ از قرآن، قرآن کیا ہے، تو کیا آپ اسے بتا سکتے ہیں قرآن کیا ہے؟ جب ہمیں خود پتا ہوگا تو پھر کسی دوسرے کو بتائیں گے نا۔ ایک ہے اس کی اصطلاحی تعریف کہ اللہ کا کلام جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ پاک میں 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔
یہ کسی کو نہ بھی یاد رہے، پہلی بات جو میں نے اب تک آپ کے سامنے بھی کی ہے، قرآن کسی مخلوق کا کلام نہیں، کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام۔ اب کوئی سے آپ سے سوال کرے بھی اس پر کیا دلیل ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، غیر مسلم ہو وہ سوال کرے۔ میں جب ابھی اسکول پڑھتا تھا، سائنس پڑھتا تھا، میٹرک کا دور تھا، تو سائنس کے مضمون میں یہ بات میں نے پڑھی کہ استادوں نے پڑھائی، سائنس کی کتاب میں آج بھی موجود ہے، یہ جو جوڑے ہیں مرد اور عورت، مذکر مؤنث، نر مادہ، یہ صرف انسانوں میں نہیں، چوپایوں میں ہی صرف نہیں بلکہ پودوں میں بھی ہے۔ بعض پودے مذکر ہیں، بعض مؤنث ہیں، پودوں میں بھی جوڑے ہیں۔ جب میں ابھی طالب علم تھا اسکول کے دور میں تو میں یہ سمجھتا تھا سائنسدانوں نے ریسرچ کی ہے، سائنسدانوں نے یہ بات بیان کی ہے، یہ سائنسدانوں کی تحقیق ہے کہ درختوں میں بھی جوڑے ہوتے ہیں، نر اور مادہ۔ لیکن جب میں نے درس نظامی کیا، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا، تو مجھے پتا چلا یہ بات تو قرآن 1400 سال پہلے بیان کر چکا ہے۔ یہ سائنسدانوں نے نہیں بتائی، یہ قرآن نے بتائی۔ سورہ یاسین پڑھ کے دیکھیں، سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض، سورہ یاسین میں ہے زمین جو نباتات اگاتی ہے، اللہ نے نباتات کے بھی جوڑے بنائے۔ اب آپ مجھے بتائیں، جو میں قرآن نازل ہوا ہے، عرب شریف میں کوئی ادارہ تھا جو پودوں پہ ریسرچ کر رہا تھا؟ عرب شریف نہیں، دنیا میں کوئی ادارہ نہیں تھا جو پودوں پہ ریسرچ کر رہا ہو، جو پودوں پہ تحقیق کر رہا ہو۔ آج سے 1400 سال پہلے جس دور میں قرآن اترا ہے، اس دور میں کوئی ادارہ نہیں تھا جو پودوں اتنی ریسرچ کر رہا ہو۔ اور جس علاقے میں حجاز مقدس میں قرآن اترا ہے، وہاں کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں تھا جو درختوں پہ تحقیق کر رہا ہو۔ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، ان پہ اللہ کا کلام نازل ہوا ہے۔ دنیا آج تحقیق کر رہی ہے، قرآن نے 1400 سال پہلے یہ بات بیان کر دی، سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض، زمین جو نباتات اگاتی ہے، اللہ نے نباتات کے بھی جوڑے بنائے۔ فرانس میں چارلی قتل ہوا تو اسلام کے خلاف وہاں بڑے جلوس نکلے۔ میں ان دنوں ہالینڈ میں تھا، میں نے ایک جگہ یہ بیان کیا، میں نے کہا ہماری کتابوں کو یہ نہیں پڑھتے، نہ پڑھیں۔ فرانس کا اسکالر ہے مورس بوکائے، فرانسیسی اسکالر تھا، اس نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، پھڑک اٹھا، اسلام قبول کیا، اور پھر اس نے کتاب لکھی، نیٹ پہ اس کی کتاب موجود ہے، دا بائبل، دا قرآن اینڈ دا سائنس۔ میں نے کہا یہ اپنی قوم کے بندے مورس بوکائے کی کتاب پڑھ لیں، وہ انہیں ان کی زبان میں سمجھاتا ہے قرآن کسی مخلوق کا کلام نہیں۔ اس نے کون سی آیت پڑھی تھی کہ وہ پھڑک اٹھا تھا؟ پھڑکنے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اقبال نے دعا مانگی ہے تڑپنے پھڑکنے کی، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بہ کی موجوں میں اضطراب نہیں، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے۔ مورس بوکائے نے ایک آیت پڑھی، پھڑک اٹھا۔ کون سی آیت؟ خود ڈاکٹر تھا، خود سائنسدان تھا، جانتا تھا درد محسوس کرنے میں جلد کا کردار کیا ہے، جلد کیا کردار ادا کرتی ہے درد محسوس کرنے میں۔ اب اس نے آیت پڑھی، کلما ناضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ قرآن طے کیا، سینے سے لگایا اور کہنے لگا میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ اس کے ریسرچ اسکالروں ساتھیوں نے کہا، انہوں نے کہا تو اسلام کیوں قبول کر رہے؟ اس نے کہا یہ جو جلد پر تحقیق ہوئی ہے نا میڈیکل کی دنیا میں، یہ 100 سال پہلے ہوئی ہے، صرف 100 سال پہلے، اور قرآن نے تو 1400 سال پہلے جلد کا کردار بیان کر دیا ہے کہ ہم ان کو نئی جلد دیں گے تاکہ وہ درد محسوس کرے، تاکہ عذاب کا مزہ چکھے۔ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آ، ہمیں خود پتہ ہی نہیں قرآن کیا۔ زمین پر آکسیجن زیادہ ہے،
زمین سے جتنا دور ہوتے جائیں گے آکسیجن گھٹتی جائے گی، حتیٰ کہ ہوا میں، فضا میں ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں آکسیجن کوئی نہیں. اگر وہاں کسی نے جانا ہے تو زمین سے آکسیجن کے سلنڈر ساتھ لے کے جانے ہیں. آپ سمجھتے ہوں گے یہ سائنسدانوں نے بات بتائی ہے، نہیں، قرآن میں ہے کأنما یصعد فی السماء. منافق کے سینے میں ایسی گھٹن ہوتی ہے کہ جیسے کسی کو زمین سے آسمان کی طرف اٹھائیں تو اس کے سینے میں گھٹن ہوتی ہے. قرآن نے 1400 سال پہلے یہ بات بیان کر دی ہے، زمین پر آکسیجن زیادہ ہے، زمین سے دور ہوتے جاؤ گے آکسیجن گھٹتی جائے گی. میں نے صرف 2-3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں. قرآن کسی مخلوق کا کلام نہیں. دنیا اس پر تحقیق کرتی رہے گی، ریسرچ کرتی رہے گی، قرآن سے علم کے موتی نکالتی رہے گی اور ہدایت پاتی رہے گی. آج اگر ہم قرآن پاک سے بے اعتنائی برت رہے ہیں، اس بہت بڑی بے مثال نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں. آج عظمت قرآن کانفرنس اور ان حفاظ کرام کی دستار فضیلت آپ لوگوں کے لیے دعوت فکر ہے. ایتھے آیا سے لال خریدنے نو ڈھیر ہنگ اجوین دے لا بیٹھو. کیا کرنے آئے تھے اور کیا کر کے جا رہے ہو؟ آئے تو تھے اپنے رب کی معرفت حاصل کرنے، اس کی عبادت کر کے اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اور زندگی غفلت میں گزار کے 80 سال زندگی گزار کے دنیا سے چلے گئے اور ایک دفعہ بھی قرآن ترجمے سے نہیں پڑھا، ایک دفعہ بھی کسی سے قرآن سیکھا نہیں ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. قرآن صرف نعمت نہیں، بہت بڑی نعمت ہے، خاص نعمت. 19واں پارہ پہلا رکوع. اللہ کے رسول ایک جماعت کی شکایت لگائیں گے رب کی بارگاہ میں. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. ہم گناہ گاروں کو ایک امید ہے کہ حضور شفاعت کریں گے، ہم بخشے جائیں گے، لیکن اگر حضور شفاعت نہ کریں، کسی کی شکایت لگائیں رب کی بارگاہ میں، تو وہ کہاں منہ چھپائے گا. ایک جماعت ایسی ہوگی جس کی طرف حضور اشارہ کر کے اس کی شکایت رب کی بارگاہ میں لگائیں گے، اللہ یہ وہ قوم ہے جس نے قرآن چھوڑ دیا تھا. آپ ان میں تو نہیں نہ کھڑے ہونا چاہتے. تو آئے آج ارادہ کرتے ہیں کہ فروغ علم قرآن کہ اس مشن میں ہم علماء کرام کا ساتھ دیں گے. ہمیں کیوں محبت ہے مفتی اعظم پاکستان آبرو علم و دانش حضرت قبلہ مفتی محمد اشرف القادری رحمت اللہ تعالی علیہ سے؟ ہمیں کیوں محبت ہے ان کے صاحبزادگان سے؟ ہمیں کیوں محبت ہے حضرت صاحبزادہ پیر ابرار حسین نقشبندی اشرفی صاحب سے؟ اس لیے کہ یہ حضور کی ڈیوٹی دے رہے ہیں، یہ حضور کی ڈیوٹی دے رہے ہیں. شیخ القرآن علامہ عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جمعے کا دینے مسجد میں آئے تو وضو خانے پہ ایک طالب علم کپڑے دھو رہا تھا. پاس ایک تھانے دار بیٹھا وضو کر رہا تھا. طالب علم بے دھیانی کپڑے دھو رہا ہے، چھینٹے پڑے. تھانے دار نے تھپڑ مارا اس طالب علم کو. علامہ عبدالغفور ہزاروی غصے سے چلتے ہوئے آئے اور اس تھانے دار کو جھنجھوڑ کے کہا، یہ رسول اللہ کا مہمان ہے جو عبدالغفور کے گھر ٹھہرا ہوا ہے. یہ رسول اللہ کا مہمان. اس ادارے میں جو مہمان طلباء ہے نا، وہ علامہ ابرار حسین کے مہمان نہیں ہے، وہ حضور کے مہمان ہیں. یہ حضور کے مہمانوں کی خدمت کر رہے ہیں، یہ رسول اللہ کے مہمانوں کی خدمت کر رہے ہیں. بڑی مشہور آیت مبارکہ آپ نے علماء سے نماز میں تلاوت کے دوران سنی ہوگی، خود پڑھتے ہوں گے. قیامت کے دن کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. اس کی مشہور تفسیر وہی ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ کافر یہ خواہش کرے گا کہ مجھے نہ اٹھایا جاتا حساب کتاب کے لیے اور اس اخروی زندگی کے لیے، قبر سے نہ اٹھایا جاتا، میں مٹی میں مٹی ہو جاتا. ایک تفسیری قول جو لطائف اشرفی میں حضرت علامہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ
بنی اسرائیل میں ایک کافر تھا جس کا نام تراب تھا۔ وہ ایک دن ایک جگہ سے گزر رہا تھا، وہاں تورات کا طالب علم چبوترے پہ بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا، اس کے ہاتھ سے قلم گر گیا۔ اس طالب علم نے تراب سے کہا مجھے قلم اٹھا دو، وہ بلند تھا، قلم نیچے گرا۔ تراب نے قلم اٹھا کے طالب علم کو پکڑا دی ہے۔ بس اتنی ساری خدمت اس نے کی ایک طالب علم کی، اس وجہ سے اس کافر کو اللہ نے ایمان عطا کر دیا۔ جب اس پر آخری وقت آیا وہ حضرت موسیٰ پہ ایمان لے آیا۔ دوسرے ساتھیوں نے سمجھا یہ کفر پہ ہی مرا ہے، جبکہ وہ ایمان لے کے آیا تھا۔ قیامت کے دن وہ مومنوں میں کھڑا ہوگا، دوسرے کافر کہیں گے یا اللہ یہ تو ہمارا ساتھی تھا، اہل ایمان میں جنتیوں کی صف میں کیسے کھڑا ہے؟ اس دن راز کھلے گا کہ اس نے ایک طالب علم کی خدمت کی تھی، اللہ نے اسے ایمان پر خاتمہ عطا کر دیا۔ تو اس وقت دوسرے کافر خواہش کریں گے اے کاش ہم بھی تراب بن جاتے، ہم بھی کسی دین کے طالب علم کی خدمت کرتے، مدد کرتے اس مشن میں، اس سفر میں۔ اب آپ سارے اہل ایمان بیٹھے ہیں، ذرا فیصلہ کریں جو تورات کے طالب علم سے محبت کرے اسے تو ایمان پہ خاتمہ نصیب ہو جائے، تو جو قرآن کے طالب علم کی خدمت کرے۔ تورات اللہ کا کلام، زبور انجیل اللہ کا کلام، پر آسمانی کتابوں میں سب سے افضل کتاب ہے تو قرآن پاک ہے۔ جو تورات کے طالب علم کی خدمت کر رہا ہے اس کا خاتمہ تو ایمان پہ ہو جائے، تو جو قرآن کے طالب علم سے محبت کرے۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اس ادارے کے در و دیوار نہ دیکھیں، جگہ نہ دیکھیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ کیا بانٹا جا رہا ہے، اسی طرح ان طلباء کو بھی، دینی علوم کے طلباء کو بھی آپ دنیا داری کی نظر سے نہ دیکھیں، بلکہ دین کی نظر سے دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے انہیں کیا عزتیں عطا فرمائی ہیں، یہ آخرت میں ہمارے لیے بخشش کا باعث بن سکتی ہے۔ جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی تھی وہیں لا کے گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ ہمیں مستقبل اسلام کی ضرورت ہے تو ان مدارس کی ضرورت ہے۔ فتنوں کے اس دور میں یہ اسلام کے قلعے ہیں۔ اس وقت مرزئی عقیدہ ختم نبوت پر بہت زیادہ حملے کر رہے ہیں مختلف طریقوں سے، اور دوسرا بہت بڑا حملہ شان صحابہ، عزت و عظمت صحابہ پر ہو رہا ہے۔ ان دو محاذوں پر اس وقت عقیدے کی حفاظت کے لیے علماء کو بہت سارے مسائل درپیش ہیں، عقیدہ ختم نبوت اور عزت و عظمت صحابہ کرام۔ یہ جو عقیدہ ختم نبوت پر حملے ہیں، یہ پودا بھی ان اسلام دشمنوں نے لگایا جو عقیدہ ختم نبوت سے دور کر کے مسلمانوں سے ایمان کی دولت چھیننا چاہتے تھے۔ اقبال نے پہلے ہی نشاندہی کر دی کہ ابلیسی طاقتیں کس انداز میں سوچتی ہیں، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ تو حضور کی محبت دلوں سے نکالنے کے لیے مرزیت کا پودا لگایا گیا۔ جتنی محنت اس وقت مرزئی کر رہے ہیں اپنے کفر کو پھیلانے کے لیے، اتنی محنت ہم اہل حق نہیں کر رہے۔ کیا جواب دیں گے ہم ان صحابہ کو جنہوں نے اس عقیدے کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب آپ خلیفہ بنے ہیں اور حضور کے وصال پاک کے بعد فتنوں نے سر اٹھا، تو آپ نے فرمایا سارے کام بعد میں، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت پہلے۔ اور دوسرا فتنہ جو اس وقت بہت بڑا فتنہ ہے، عقیدہ ایرانی ہونا چاہیے یا قرآنی ہونا چاہیے؟ چند لوگ ہی بولے ہیں۔ عقیدہ ایرانی ہونا چاہیے یا قرآنی ہونا چاہیے؟ عقیدہ قرآنی ہونا چاہیے۔ امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ
آپ مکتوبہ شریفہ میں لکھتے ہیں کہ اگر کسی کو صحابہ کی دیانت داری پر اعتبار نہیں تو اس کا قرآن پہ ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اگر صحابہ کرام کی امانت و دیانت پہ ایمان نہیں تو قرآن پہ ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ آج جس دور میں آپ زندگی گزار رہے ہیں نا، دین بیان کرنا پیشہ بن گیا ہے۔ جب دین بیان کرنا پیشہ بن گئی تو لوگ فیس طے کر کے آتے ہیں دین بیان کرنے، پیسے لے کے دین بیان کرتے ہیں۔ ہمارا مبلغ جہاں جاتا ہے نا تبلیغ کرنے تو وہ کتابیں ساتھ ہی جائے گا۔ مرزیوں کا مربی جہاں جاتا ہے وہ بریف کیس میں چیک بک لے کے جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے مبلغ جہاں جاتے ہیں وہ میزبانوں کی دعوت پہ چلے گئے، ان کی محبتوں میں چلے گئے۔ لیکن ایک طبقہ ایسا بھی یہاں ہے جو 10 دن صرف کربلا بیان کرنے کے 30 لاکھ روپیہ لیتے ہیں۔ ایک شخص نے اسلام آباد میں 10 دن کربلا بیان کرنا تھا اور 35 لاکھ روپے اس نے لینے تھے۔ 4 محرم کو جب وہ بیان کرنے آیا تو اس نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بے ادبی کی۔ افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی اس نے کی۔ میں 5 محرم کو ایک جگہ گیا تو میرے دوستوں نے مجھے بتایا کہ جی فلاں شخص کل اسلام آباد میں یہ چیز بیان کر کے، ایسے پورے میڈیا پر شور مچ چکا تھا اسے ایک دن میں ہی۔ تو میں نے وہاں یہ بات عرض کی، میں نے کہا بھئی جس نے 10 دن بیان کرنے کے 35 لاکھ روپے لینے تھے نا، وہ بے ادبی اس شخص کی کر رہا ہے جنہوں نے اپنا گھر بھی اسلام پر لٹا دیا، اپنا لباس بھی اتار کے پیش کر دیا، ٹاٹ کا بوریا لپیٹ لیا ہے۔ ایک شخص وہ ہے جس نے اپنی دنیا حاصل کرنے کے لیے دین اپنایا، دوسرا وہ ہے جس نے دین کے لیے اپنی دنیا کو قربان کر دیا۔ دونوں برابر ہیں۔ آج بہت سارے واعظ ایسے ہیں، بیان کرنے والے اور نعتیں پڑھنے والے ایسے ہیں جنہیں کوئی پتہ نہیں دین کیا ہے۔ انہوں نے پیشہ بنایا ہے، انہوں نے دین کو اپنایا ہے دنیا کے لیے، دین کو دین سمجھ کے اپنایا ہی نہیں۔ دین کوئی محض خطابت کا نام نہیں ہے، محض قیاس کا نام نہیں ہے۔ ہاں دین میں ایک ترتیب ہے، 4 ماخذ ہیں، پہلے قرآن، پھر حدیث، پھر اجماع اور پھر قیاس۔ لیکن آج کل خطیب جو ہیں وہ نکتہ افرینی سے ہی کام چلا رہے ہیں، چاہے وہ نکتہ قرآن کے خلاف جا رہا ہو، چاہے وہ نکتہ حدیث پاک کے حدیث صحیح کے خلاف جا رہا ہو۔ آج اسے یہ نہیں پتا کہ افضلیت حدیث متواتر سے ثابت ہوتی ہے، خبر واحد سے نہیں ثابت ہوتی، وہ بھی محض خطابت سے ہی افضلیت کو ثابت کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کوئی مسئلہ خالی چھوڑا ہی نہیں ہے، ہمیں نئے سرے سے تحقیق کی ضرورت ہی نہیں۔ ہر دور میں سچے سچے سیدوں نے ہمیں یہ عقیدہ ہی سمجھایا ہے، نبیوں کے بعد سب سے افضل ہیں تو حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے۔ حضرت داتا صاحب سید ہیں، کشف المحجوب پڑھ کے دیکھیں، داتا صاحب نے جب اللہ والوں کا ذکر کیا سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر کا ذکر کیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سید ہیں، ہشت بہشت پڑھ کے دیکھیں، اس میں 8 کتابیں ہیں چشتیہ سلسلے کی۔ حضرت سید نظام الدین اولیاء سید ہیں، حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر کے مرید اور خلیفہ، ان کی کتاب راحت المحبین اس وقت بھی گناہگار کے پاس موجود ہے۔ حضرت امیر خسرو کی کتاب ہے، ملفوظات ہیں حضرت سید نظام الدین اولیاء کے۔ حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک کے ایک سفید بال کا واسطہ دے کے رب سے بخشش مانگو، اللہ تمہیں بھی بخش دے گا، جس جس کا نام لیتے جاؤ گے اللہ اسے بھی بخشتا جائے گا۔ اولیاء کے لیے صحابی بننا مشکل ہے، صحابہ کے لیے صدیق اکبر بننا مشکل ہے۔
یہ بات تو آپ نے اکثر سنی ہوگی، بڑے سے بڑا ولی ساری زندگی عبادت کرتا رہے، صحابی نہیں بن سکتا۔ جس طرح اولیاء کے لیے صحابی بننا مشکل ہے، صحابہ کے لیے صدیق اکبر بننا مشکل ہے۔ اگر حضور نے اپنی امت میں سے کسی کو اب ساتھ معیت الہیہ میں شامل کیا ہے تو صرف حضرت صدیق اکبر کو شامل کیا ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، صرف حضرت صدیق اکبر کو اپنے ساتھ معیت الہیہ میں شامل۔ اور علماء سے پوچھیں اس میں کتنا حسن ہے۔ اگر ہمیں عربی زبان آتی ہو نا، پھر قرآن کا حسن کھلے، پھر پتا چلے قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے جملہ فعلیہ، ایک ہوتا ہے اسمیہ۔ فعلیہ میں کوئی زمانہ پایا جاتا ہے، ماضی، حال، مستقبل، کوئی ایک زمانہ۔ اسمیہ میں زمانہ نہیں ہوتا، استمرار، دوام، ہمیشگی۔ اب میں عوام سے نہیں پوچھ رہا، اپنے طالب علم بھائیوں سے اور علماء سے پوچھ رہا ہوں، ان اللہ معنا، یہ کون سا جملہ ہے جی؟ میرے آقا کریم نے حضرت صدیق اکبر کو کس بلندی پہ لے جا کے معراج کروائی ہے۔ ابو بکر کبھی غم نہ کرنا، اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پاک کے بعد جب فتنوں نے سر اٹھائے، کئی بہادر صحابہ گھبرا گئے، صدیق اکبر نہیں گھبرائے۔ کیوں نہیں گھبرائے؟ حضور ان کی ساری گھبراہٹیں پہلے ہی دور کر گئے۔ ان اللہ معنا، ابو بکر کبھی نہ گھبرانا، اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ بھائی ہمیشہ حضور کے ساتھ تو اللہ ہے، اس میں تو کوئی ذرا بر بھی شک نہیں۔ حضرت صدیق اکبر کو کس مقام پر حضور لے گئے؟ ابو بکر، اللہ ہمیشہ میرے ساتھ ہے یا ہمارے ساتھ ہے؟ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو ایسی معیت الہیہ حاصل ہے۔ صحابہ کو تاریخ کی کتابوں سے نہ دیکھیں اور واعظوں سے نہ پوچھیں، قرآن سے پوچھیں۔ میں اسی دائرے میں ہوں جہاں سے میں گفتگو شروع کی تھی، اگرچہ اس میں کئی مسائل آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، پر بات قرآن کی ہو رہی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآنی شخصیت ہے۔ کسی اور موقع پر اس موضوع پہ آپ کے سامنے گفتگو کروں گا، آج صرف اتنا ہی عرض کر کے گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ عقیدے کی حفاظت کے لیے ضروری ہے قرآن سے تعلق، ورنہ واعظ آپ کو قرآن سے ہٹا کے اپنے من پسند عقائد میں لے جائیں گے۔ ہم محفل نعت کرتے ہیں دین کے لیے، حضور کی محبت کے لیے۔ چند دن پہلے میں ایک محفل نعت میں بیٹھا ہوا تھا، ایک بہت بڑا نعت خان، میں نام نہیں اس کا لے رہا لیکن مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ وہ پڑھتے ہیں، یا رسول اللہ توانوں بشر آکھاں یا نور آکھاں، پھر آگے پنجابی میں بائی پارٹ کہتا ہے، نہ بشر آکھاں نہ نور آکھاں۔ اب یہ علماء سے پوچھیں کہ حضور کی بشریت کا قرآن میں ذکر ہے، انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں ہمارے جیسے بشر نہیں، ہماری طرح بشر نہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم۔ حضور نور بھی ہیں، حضور کی نورانیت بھی بے مثال ہے، بشریت بھی بے مثال ہے۔ اور یہ تو معراج کا مہینہ ہے، یہ ہمیں بتا رہا ہے بشریت بھی نیچے رہ گئی، نورانیت بھی نیچے رہ گئی، حضور اپنی حقیقت کے ساتھ آگے تشریف لے گئے ہیں۔ اب وہ نعت خان کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ نہ تو انو بشر آکھاں نہ تو انو نور آکھاں۔ اس انداز میں عقائد سے دور کیا جا رہا ہے، عقائد حقہ سے۔ سلامتی ایمان ہے تو بزرگوں کے ساتھ جڑے رہنے میں ہے۔ آسان لفظوں میں کہوں، میرے ایک بھائی نے میری گفتگو کے دوران وہ جملہ بولا تھا، میں آپ کو وہی بات سنا رہا ہوں۔ اگر آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں تو آنکھیں بند کر کے اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی پیچھے چلیں۔ اعلیٰ حضرت کہیں آپ کو لڑکھڑانے نہیں دیں گے، سیدھے مدینہ منورہ حضور کی بارگاہ میں لے جائیں گے۔ ایسی احتیاط کہیں اور نہیں نظر آئے گی، اور ایسی تحقیق کہیں اور نہیں نظر آئے گی۔ حرف آخر کر دیا اعلیٰ حضرت نے، کوئی گنجائش نہیں چھوڑی حضرت۔ اگر آنکھیں بند کر کے آپ پیچھے چلنا چاہتے ہیں
تو اعلیٰ حضرت اشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کو اپنا لیں. بزرگوں کے ساتھ جڑے رہنے میں ہی سلامتی ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھے آپ کا عقیدہ کیا ہے تو نئے نئے مفکرین اور نئے نئے واعظوں کی باتیں نہ سنیں. آپ کے ہمارا عقیدہ وہی ہے جو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کا ہے. ہمارا عقیدہ وہی ہے جو خواجہ غریب نواز کا ہے. ہمارا عقیدہ وہی ہے جو امام ربانی حضرت مجدد الفسنی کا ہے. ہمارا عقیدہ وہی ہے جو امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب علی پوری کا ہے. ہمارا عقیدہ وہی ہے جو تاجدار گولڑا پیر سید میر علی شاہ صاحب گولڑا کا ہے. ان سب بزرگوں نے افضلیت سیدنا صدیق اکبر کو بیان کیا ہے. ان سب بزرگوں نے ادب کا درس دیا ہے. میری ساری گفتگو کا خلاصہ اور نچوڑ فتنوں کے اس دور میں جو ادب کر گیا وہ تر گیا. جو ادب کر گیا وہ تر. ادب کا دامن کسی حال میں بھی نہ چھوڑے. ادب کا لفظ اپنے دل پہ نقش کر لیں. جہاں کہیں کوئی بے ادبی کا تصور بھی آئے تو سمجھیں کہ شیطان آپ کو برباد کرنے لگا ہے. شیطان آپ کو رسوا کرنے لگا ہے. میں جس طرح قرآن و حدیث سے مضامین بیان کرتا ہوں اسی طرح میری خواہش ہوتی ہے کہ دور حاضر میں جو غیر مسلم ہیں وہ کس طرح اسلام کے قریب آ رہے ہیں. اس سے نئی نسل کو بہت سارا حوصلہ ملتا ہے کہ اسلام فتنوں کے باوجود تیزی سے پھیل رہا ہے. اب میں کوئی لمبی تقریر نہیں تشریح نہیں کروں گا, صرف ایک جملہ ہی عرض کر رہا ہوں. ہالینڈ کی ایک سیاسی جماعت ہے PVV, اینٹی اسلام ہے. اسلام کے خلاف بہت سارے کارنامے انہوں نے اپنے ملک میں کیے. ان کا ایک سینئر رکن تھا وین ورڈر. وہ اسلام کے خلاف ریسرچ کر رہا تھا. اسلام کے خلاف کتابیں پڑھتے ہوئے اس نے اسلام قبول کر لیا. نام رکھا محمد حمزہ. اگر آپ نیٹ پہ اتنا لکھیں فرام وین ورڈر ٹو محمد حمزہ تو خود پڑھ سکتے ہیں. ڈنہاک شہر محفل میلاد میں وہ آیا. کچھ ٹی وی والے آگے اسے انٹرویو کرنے, چونکہ نیا ان دنوں میں اس نے اسلام قبول کیا تھا. ایک ٹی وی اینکر نے کہا لگتا ہے مسلمانوں نے تجھے ورغلا لی ہے, تو ان کی باتوں میں آ گیا ہے, تو نے اپنا سیاسی کیریئر ختم کر دیا ہے, اسلام قبول کر لی ہے. آگے اس نو مسلم نے بڑی پیاری بات کی. I am not that person who follows others' opinions without his research. اس نے کہا میں کوئی بچہ نہیں کہ جو چاہے میرا ہاتھ پکڑ کے لے جائے. میں نے خود ریسرچ کی, تحقیق کی. میں نے فیصلہ کیا تھا تعصب کو راستے رکاوٹ نہیں بننے دوں گا, حقیقت تک پہنچوں گا. عالمی عدالت انصاف کا جو میرٹ ہے اس پر تحقیق کروں گا. آج میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں, دنیا قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں, محمد عربی جیسی ہستی کوئی نہیں. یہ کون کہہ رہے؟ پیدا غیر مسلموں کے گھر ہوا, معاشرہ غیر مسلموں کا. ہم تو مسلمانوں کے گھر اور اسلامی معاشرے میں بیٹھے ہیں. وہ غیر مسلموں کے گھر پیدا ہوا, معاشرہ غیر مسلموں کا, بہن بھائی والدین غیر مسلم. پر وہ کہتے ہیں میری زندگی بھر کی تحقیق کا نتیجہ یہ ہے دنیا میں قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں ہے, محمد عربی جیسی ہستی کوئی نہیں. قرآن بھی بے مثال ہے, حضور بھی بے مثال ہے. سب سے اولا و اعلیٰ, سب سے بالا و والا, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ. اللہ تعالیٰ اس دینی ادارے کو رشد و ہدایت کا مرکز بنائے, قادریہ رضویہ کو مینارہ نور بنائے, آنے والی نسلوں کے لیے مرکز خیر بنائے. محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.